ہم کدھر بھٹک رہے ہیں؟ ہمیں کون بھڑکا رہا ہے؟ ہم کریں گے کھل کے بات، سچائی اور دلیل کے ساتھ۔ اعظم سواتی صاحب کا استعفیٰ لیا گیا۔ سر ایک سیکنڈ، میں بٹ صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک، آپ کا اسٹیٹس کو ہے وہ سر ایک دم نہیں ٹوٹتا ہے، 21 توپوں کی سلامی ہے پی ٹی آئی کو، ہاں۔ لیکن وہ مجبوری میں دیا گیا ہے۔ یا تو اسے ریولوشن توڑتا ہے یا ریفارمز۔ People wanted some change, some new faces. ایک غریب کے گھر میں گھس کر ان کو مارا۔ PMLN کافی عرصے سے حکومت کر رہی تھی۔ جی ہاں، Why not Pakistan should be a very strong country in the Muslim world? ابھرتا ہوا پاکستان، نہ نیا نہ پرانا، بس صرف پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ مختار احمد بٹ، TNN ٹی وی نیٹ ورک پر۔ آج کل پاکستان جو ہے وہ کشمیر کے حوالے سے بہت پریشان ہے کہ کہاں کہ وہاں پہ تقریباً 5 اگست سے جو کرفیو نافذ ہے اس کی وجہ سے وہاں کے لوگوں کو کافی تکلیف ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہوگا کہ جیسے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ پوری دنیا کی طرف سے کوئی اس قسم کی کوئی آواز نہیں اٹھی کہ ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، کرفیو لفٹ ہونا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ جو مسئلے مسائل ہیں عوام کے ان کو کیسے حل کیا جائے گا۔ لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے، کوئی آدمی باہر نہیں آ سکتا، جو بھی نکلتا ہے اس کو گولی کا نشانہ بنا دیا جاتا ہے پیلٹ گن سے فائر کر کے۔ لوگوں کو سوشل میڈیا پہ کچھ پکچرز جو ہیں وہ آپ نے دیکھی ہوں گی، اور ساتھ یہ بھی دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ تو ٹوٹل کمیونیکیشن کا بلیک آؤٹ ہے، انٹرنیٹ کی کوئی فیسیلیٹی نہیں ہے، لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کے عزیز و اقارب جو ہیں وہ کس حال میں ہیں اور وہ کس پریشانی سے گزر رہے ہیں۔ ساری دنیا خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے، لپ سروس بس کہ جی ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ مسلسل وہ ظلم کی چکی میں جو ہیں پس رہے ہیں۔ اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اور دوسرا آپ نے دیکھا ہوگا کہ عارف حلفی صاحب نے مشترکہ اجلاس سے خطاب کیا اور حسب روایت پاکستانی سیاستدانوں نے بہت اچھا ڈسپلے کیا، اپنی روایت کو برقرار رکھنے میں ہلڑ بازی کرتے رہے۔ مطلب یہ ہے کہ ریکارڈ نہیں ٹوٹنے چاہیے، اچھے ریکارڈ جو ہیں وہ قائم رہنے چاہیے۔ مطلب باہر کی دنیا میں جو ہے ہمارا سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ وہ نمائندے جن کو ہم منتخب کر کے لاتے ہیں ان کا اگر ایٹیٹیوڈ یہ ہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ تو ایسی پارلیمنٹ کو رہنا چاہیے کہ نہیں رہنا چاہیے، اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ مرکز اور سندھ میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک کشمکش جاری ہے۔ معاملہ شروع ہوا تھا کچرے کی صفائی سے، کچرا تو وہیں کا وہیں ہے، صفائی تو خیر ہوئی نہیں، لیکن جو وزیر قانون ہیں انہوں نے ایک متنازع بیان دے کر معاملات کو ذرا بگاڑ دیا ہے کہ جی آرٹیکل 149 کا اطلاق کریں گے اور کراچی کو جو ہے وہ مرکز کی تحویل میں لے لیا جائے گا، اور یہ آئینی ریکوائرمنٹ بھی ہے اور لوگوں کی آواز بھی، اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اور پنجاب میں دیکھا ہوگا آپ نے تبدیلیاں آئی ہیں، شہباز گل جو تھے وہ وزیر اعلیٰ کے جو اسپوکس پرسن تھے ان کو ہٹا دیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں استعفیٰ دیا، استعفیٰ کون دیتا ہے؟ اپنی جاب سے کوئی بھی نہیں دیتا، وہ استعفیٰ لیا جاتا ہے۔ اور ایک وزیر کو بھی فارغ کیا، نیا وزیر نافذ کر دیا، اور انہوں نے خود چلے گئے سعودی عرب، اور ایک آدھ ہفتے کے بعد واپس آئیں گے، اور مزید تبدیلیوں کا اشارہ بھی مل رہا ہے۔ IMF نے پاکستان سے کہا ہے کہ آپ اپنے قرضوں میں کمی کریں۔ یہ عجیب صورتحال ہے، قرض بھی دے رہے ہیں ساتھ تنبیہ بھی کر رہے ہیں کہ قرضوں میں آپ ذرا کم لیں۔ بھئی آپ ان کو دیں مت پاکستان کو، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ضرورت سے زیادہ وہ لے رہے ہیں تو بجائے ان کو کہنے کے کہ آپ کم کریں، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ آج ہی ایک بیان دیکھا اخبار میں، فلپائن کے پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ جو لوگ کرپٹ ہیں، اپنے عوام سے کہا ہے جو لوگ کرپٹ ہیں ان کو گولی مار دو اور میں اس کا ذمہ دار ہوں، آپ کو کوئی گرفتار نہیں کرے گا، کوئی آپ کے اوپر ایکشن نہیں ہوگا، لیکن ایک خیال رکھیں جب گولی ماریں تو بندہ جان سے نہ جائے بلکہ اس کی ٹانگ پہ ماریں،
بازو پہ ماریں، زخمی کریں اس کو تاکہ وہ مرے نہ، تو وہ آپ کو کوئی پولیس جو ہے وہ نہیں کرے گی۔ یہ ایک ویسے ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ ایک مسئلے کا بہت بڑا حل ہے۔ سعودی عرب نے تو سب کو اکٹھے کر کے ہوٹل میں اکٹھا کر لیا تھا اور ماشاءاللہ بلینز آف ڈالر جو ہیں وہ ریکور ہو گئے تھے۔ تو طریقہ کار جو ہے وہ ایسے اپنانے چاہیے، پاکستان کی طرح نہیں 1.5 سال سے کیس چل رہے ہیں اور تاریخوں پہ تاریخیں پڑ رہی ہیں اور کوئی نظر نہیں آ رہا کہ کوئی جو لوٹی ہوئی دولت ہے وہ کبھی ملک میں واپس بھی آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ جسٹس گلزار سپریم کورٹ کے جج ہیں، وہ بڑے پریشان ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ملک کے اندر قانون چلتا ہے، افسر شاہی نہیں چلتی۔ دیکھنے میں تو یہی آیا ہے کہ پاکستان میں صرف افسر شاہی چلتی ہے، قانون تو کوئی چلتا نہیں ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں پنجاب میں پچھلے 5 6 7 ایسے واقعات ہوئے ہیں جس میں بے گناہ لوگوں کی جان گئی ہے۔ تو یہ تھانہ کلچر جو ہے جب تک تبدیل نہیں ہوگا، پولیس کا اپنا رویہ چینج نہیں ہوگا، سب مطلب پولیس کے ساتھ جو رویہ ہے عوام کا وہ مطلب دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ آج بھی اگر کسی کو کوئی شریف آدمی کو فون آتا ہے تھانے سے تو وہ سفارش ڈھونڈتا ہے، تعلق داری دیکھتا ہے کہ کوئی پولیس کا افسر دوست مل جائے تو اس کو رنگ کرے۔ تو یہ صورتحال ہے، یہ تمام ان باتوں پہ ہم بات کریں گے۔ آج ہم نے دعوت دی ہے، آپ کے مشہور انالسٹ ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، سابق وزیر بھی رہ چکے ہیں انفارمیشن کے، اور سپورٹس انالسٹ بھی ہیں، اینکر پرسن بھی ہیں، مطلب ہی از ویئرنگ مینی کیپس، جناب صلاح الدین حیدر صاحب۔ سر آپ کو ویلکم۔ تھینک یو ویری مچ۔ آپ کے ساتھ ساتھ کام کرنے میں جو موقع مجھے ملا ہے 1.5 سال۔ جی جی تو صلاح الدین صاحب، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کشمیر کا مسئلہ تو ہے وہ تو 1947 سے چلا آ رہا ہے، اور صرف یہ ہے کہ اس نے آرٹیکل 370(35)(a) جو 54 میں اپنا شیخ عبداللہ کے ساتھ معاملہ طے ہو گیا تھا، تو اس کو انہوں نے ریووک کر دیا، اور یہ اس نے اپنے ایجنڈے میں بھی شامل کیا تھا جو بھی دوسری دفعہ الیکشن لڑا ہے کہ میں اگر جیت گیا تو میں یہ ریووک کروں گا۔ تو اس وقت ہم نے کوئی شور نہیں مچایا۔ آپ نہیں سمجھتے کہ ہمارے خارجی امور جو ہیں، جو خارجی سطح کے اوپر ہماری یہ ناکامی جو مسلسل 72 سال سے کہ ہم ایک مسئلے کا حل نہیں نکال سکے اور اس کو اس طریقے سے ہم پرسو نہیں کر سکے جیسے کرنا چاہیے تھا۔ ابھی ہم یہاں لوکل ایریاز میں بیٹھ کے جلسے نکالیں، جلوس نکالیں، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس وقت جو امیڈیٹ ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہاؤ ٹو پرووائڈ ریلیف ٹو 9 ملین کشمیریز۔ انٹرنیشنل کمیونٹی آپ کے ساتھ نہیں ہے، مسلم امہ بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے اس لحاظ سے جیسے ہونا چاہیے۔ تو آپ کے پاس اس کا کیا نسخہ ہے، کیا تجویز کرتے ہیں، اور کون ہے اس کی ناکامی کا ذمہ دار؟ دیکھیے، خارجہ امور ایک واحد ایسا محکمہ ہے یا سبجیکٹ ہے، موجود ہے جس میں کہ پاکستان میں عمران کو تھوڑی بہت کامیابی حاصل ہوئی ہے، لیکن پھر بھی اس میں کوتاہیاں، کمزوریاں نظر آ رہی ہیں۔ کیا کامیابیاں ہوئی ہیں، ذرا تھوڑا ہائی لائٹ کریں۔ سلامتی کونسل کا ایجنڈا ہوا 50 سال کے بعد، اس کو 10 سال ہوا، بنیادی حقوق۔ لیکن صلاح الدین صاحب، انہوں نے تو نہ کوئی پریس ریلیز نکالا اور نہ ہی انہوں نے کوئی ریزولوشن نکالا۔ the very fact کہ دنیا 50-70 سال سے آخری خاموش بیٹھی، مقبوضہ کشمیر سن 1965 کی جنگ میں اٹھا تھا۔ جی ہاں، بالکل ٹھیک ہے۔ کہ وہ دنیا گھبرا گئی تھی کہ پاکستان جنگ، جی ہاں، اور پھر ہندوستان نے اس مسئلے کو اٹھایا تھا کہ وہ ان کو شکست نظر آ رہی تھی، پرابلم کریٹ کر رہے تھے ان کے لیے، اور انہوں نے جو مجاہدین کو دیکھا کہ اندر چلے گئے تو آپ کے اوپر ہوائی جہاز سردا کر دیا۔ ہاں جی ہاں، بالکل، انٹرنیشنل بارڈر وائلٹ کا، جی ہاں بالکل۔ پرابلم یہ ہے کہ جو آپ نے کشمیر کا 370 کا اور 35A کا ذکر کیا، اس سے کہیں زیادہ گمبھیر معاملہ مجھے نظر آ رہا ہے، اور میں نے مودی کی زبان سے تو لفظ نہیں سنے، اس لیے کہ مودی نے اپنی زبان سے تو کچھ نہیں کہا، لیکن ایک انڈین میڈیا نے اس کو کوٹ کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ صحیح کوٹ کیا ہے۔ پرائم منسٹر مودی نے کہا کہ وزیر اعظم نے کہ پاکستان کی تھیوری آف پاکستان، یہ الفاظ تھے، تھیوری آف پاکستان اٹ سیلف is a basis of terrorism in India, in Pakistan. مطلب وہ پورے پاکستان کے مقصد کو انڈو کرنے کی تیار ہے۔ میں اس کو یہی ڈیفینڈ کرتا ہوں۔ جی وہ تو آج سے نہیں ہے، ہمیں پہلے دن سے انہوں نے تسلیم نہیں کیا انڈیا نے تو، ہاں ہاں کھل کے آ گئے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ تسلیم نہیں کیا، ہاں تو وہ یہ کہتے ہیں نا، پہلے ٹیررزم بند کرو اس کے بعد پھر بات کرو۔ ہاں ٹیررزم، کون سی ٹیررزم ہو رہی ہے، آپ کی کام کر رہے ہیں، اور ٹیررزم ہندوستان میں اگر ہوتی ہے تو اب تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے خیال میں 2-3 آپشن ہندوستان میں
مودی نے اپنے موت کے پروانے پہ دستخط کر دیے کشمیر کو لے کر. میرا اپنا خیال یہ دیکھیے اس کے 2-3 آپشن ہیں. ایک تو یہ ہوگا کہ مودی سرکار اس کو پوری طرح حاوی ہو جائے, قابل ہو جائے, اور پھر ساری ہندوستان جو ہے انکلوڈنگ راہل گاندھی اور بھی کانگریس اور اپوزیشن پارٹیاں. صلاح الدین صاحب وہ ایک دن کرفیو تو لفٹ کر کے دیکھیں کیا اثر ہوتا ہے ان کا. ایک میں آپ کو آپشن ہاں جی ہاں بالکل. گزری کی ضرورت ہے جو چیز تجاویز میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ نقشے ہو سکتے ہیں, وہ اس میں ہو سکتا ہے وہ انہوں نے کہا جی کشمیر آ گیا, کام ہو گیا, چپ چاپ ہو گیا, چھوٹے موٹے ہو گئے. دوسرا آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ کشمیر اور افغانستان دو ایسے علاقے ہیں جنہوں نے آزادی کی جنگ کبھی نہیں ہاری. 70 سال تک لڑتے رہے, 27 سال تک افغانستان میں لوگ لڑتے رہے. الٹیمیٹلی امریکن فورسز جانا پڑا, طالبان سے مذاکرات کرنے پڑے, گئے نہیں ابھی وہ, اس لیے کہ طالبان سے ایک حماقت جو بھی بہت قریب تھے, اور عمران کی خدمات حاصل کی گئی. ڈونلڈ ٹرمپ نے خدمت, عمران نے طالبان جو ارینج کر دی میٹنگ قطر میں, اور اشرف غنی کو جا کے بتایا گیا. خلیل زلمے آئے, خلیزادے آئے, بتایا, انہوں نے بیٹ کیا. لیکن مسئلہ ایک چھوٹا سا یہ ہو گیا کہ طالبان میں بہت سارے گروپس ہیں ہندوستان, تو داعش بھی ہے, طالبان بھی ہیں, بہت سارے لوگ آگے. جو طالبان ریئل تھے ان کو مذاکرات کرنے کی سگنیچر دستخط ہونے والے تھے معاہدے پیمر کے کہ کولیشن گورنمنٹ بن جائے, ریچل ہو جائے, انتخابات ہو جائے, معاملہ ٹھہرا. امریکہ کی فورسز تک واپس چلی آتی, یہ نہیں والوں کی جاتی کہ 4000 فورسز رہ گئی, شاید 2000 چلے جائیں, 2000 رہ جائیں. ٹوکن ریپرزینٹ تو رکھنا پڑے گا کہ وہاں پہ اسٹیبلٹی کا معاملہ ہے. جی جی بالکل. اپوزیشن کی ٹرینڈ نہیں کہ وہ سیکورٹی پرووائڈ کر سکے. لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ طالبان کے اپوزیشن گروپ نے جو مذاکرات کر اس نے شاید امریکن کانوائے پہ حملہ کر دیا, 22 فوجی مر گئے امریکہ. تو ظاہر ہے سنا ہے اس میں ایک جنرل بھی ہلاک ہوئے ہیں جس کی وجہ سے یہ سارا مسئلہ. جی ہاں بالکل. اب وہ اسی وجہ سے ظاہر ہے, وہ ظاہر امریکہ میں ریئیکشن ہوتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کر دیا کہ معاہدہ پومپیو نے کہا, ڈیفینس سیکرٹری ان کے, کہ میں تو اس کا تصور نہیں کرتا ہے. تو وہ معاملہ رکھ گیا, لیکن پھر بھی معاملات جاری ہیں, اس میں ابھی نہیں ہے. یہ ضمنی سوال بیچ میں آ گیا, لیکن وہ کشمیر پہ بات ہو رہی تھی, اس کے حوالے سے آپ کے پاس ابھی کیا سلوشن ہے؟ آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ جو کشمیری ہیں 9 ملین وہاں پہ جو قید میں ہیں اور جو انڈر سیج ہیں, جن کا کھانا پانا سارا کچھ بند کیا ہوا ہے, ان کو پاکستان کو اب کیا کرنا چاہیے؟ 27 ستمبر تو ابھی بڑی دور ہے جب اسمبلی میں جائیں گے یونائٹڈ نیشن میں. جی ہاں, وزیر اعظم صاحب اور وہاں جا کے اس مسئلے کو اٹھائیں گے اور بڑا پرزور سے اٹھائیں گے, اور کشمیر بنے گا پاکستان, جو کل ریلی وغیرہ ہوئی ہے. تو مطلب امیجیٹ ریلیف تو ان کو ملنا نظر نہیں آ رہا کہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ ہم کچھ کہیں لیک کر رہے ہیں؟ ایک چیز آپ نے صحیح نشان دی کہ بالکل لیک کر رہے ہیں. میں نے کہا نا, خارجہ پالیسی میں کامیابی ہے. میں ہیومن رائٹ کمیشن ریزولوشن پاس کر دیا. سیکورٹی کاؤنسل کا جو اجلاس ہوا وہ بند کمرے میں ہوا, کوئی مشترکہ اعلامیہ جاری نہیں کیا گیا. اس کے بعد کشمیر کا ذکر نہیں ہے اس میں, ہیومن رائٹ کی جی ہاں وائلیشن کی بات ہے. اس نے مما جو ابھی سعودی وزیر خارجہ اور یو ای کے وزیر خارجہ پاکستان آئے تھے, مذاکرات کی عمران سے اور دوسرے افسران سے, انہوں نے یہی کہا جو میری طرح یہ ہے کہ آپ مسلم امہ کو اس میں انوالو نہ کریں, اس لیے کہ ہندوستان کا انویسٹمنٹ اتنا بڑا ہے یو ای میں, متحدہ عرب امارات میں, کہ وہ نہیں چاہتے کہ اس کو رکھا جائے. آج یو ای ہندوستان کا انویسٹمنٹ ودرا کرتا ہے یو ای سے, یو ای کی اکنامک کولپس جائے گی. تو ان کو یہ خطرہ ہے کہ یہ نہیں جائے گا. اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ جو معاملہ ہے کشمیر کا, یہ ان کا انٹرنل میٹر ہے بھارت کا. ہاں نہیں ملا. وہی میں نے کہا نا کہ آپ کو, لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ یہ تو ڈیولپمنٹ ابھی ہوئی ہے نا, یہ مودی صاحب کی. اس سے پہلے جو 70 سال ہم نے ضائع کیے ہیں وہ ہم کیا کرتے رہے ہیں؟ کمزوریاں ہماری تھیں, اور پچھلے 5 سال میں عمران کے اوپر آنے سے پہلے 4 سال نواز شریف نے وزیر خارجہ بنایا ہی نہیں. وزیر خارجہ دوسری یہ کہ شامل رشید ٹھیک. تو آپ اس سے ایگری کریں گے کہ ہم نے اس ایشو کو سیریسلی نہیں لیا اور اس کو مس ہینڈل کیا ہے, جس سنجیدگی سے لینا چاہیے تھا وہ نہیں لیا. جی ہاں بالکل صحیح. رشید سے تعلق بہت سارے وزراء خارجہ کو اور اپنے منصب کو فون کیا دنیا میں. عمران نے جگہ فون کرنے سے کو دیکھیں, آپ کو خود دورے کرنے چاہیے. ہاں بالکل ایگزیکٹلی. شنکر جو ہے ہندوستان کا وزیر خارجہ, 47 ممالک کے دورے کیے. جی ہاں بالکل. مودی G7 میں گیا, روسی وزیر اعظم سے ملاقات کی, صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی. بالکل صحیح. تو مقصد یہی ہوگا کہ ہندوستان پاکستان کو روکا جائے ہماری طرف بڑھنے سے. اور جو مذہب اس نے کہا, پبلکلی کہا کہ
कश्मीर जब ये गया डोनाल्ड से मिलने अमेरिका, तो उसने कहा कि जी आप सबसे पहले ये करें कि इनकी जो अब्यूजिव लैंग्वेज मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, हिटलर से कंपेयर कर रहे हैं, इनको रुकवाएं, ये मेरी इज्जत की खातिर है। तो उसने खैर कहा श्री को आप बातचीत के लिए तैयार हो जाए, ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि शामिल कुरैशी साहब शाह गुफ्तार के बादशाह क्यों बने हुए? अब तक उनको 45 से 50 मुल्कों का दौरा करना चाहिए, फ्लाइंग। बिल्कुल सही कहा आपने, ये बिल्कुल 1972 का वाक़या दिलाता हूँ, जो गुजर खान भुट्टो ने टेक ओवर किया था। 16 दिसंबर 1971 को मशरक़ी पाकिस्तान फॉल हुआ। 20 दिसंबर 1971 को भुट्टो ने काबीना बना ली रात के कोई, और किचन काबीना बना के 3 या 4 जनवरी को 15 महीने की दौरे। जी हाँ दौरे, उसके बाद 2 घंटे करके आ गया। 74 में बहुत बड़ी प्रेस वो जो है ना इस्लामी कॉन्फ्रेंस भी, जी हाँ बिल्कुल ठीक है। उसका एक ये आया ना पर्सनल मुलाकात से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आई थिंक अभी हमें वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। जैसे आपने ख़ुद भी कहा कि उस संजीदगी से हमने नहीं लिया, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि डेलीगेशन फौरी तौर पर तरतीब दे के भेजें। 27 सितंबर को क्या होना है वो तो अपनी जगह, जी हाँ बिल्कुल, मौलाना फजल रहमान के सामने उसको तो आप छोड़ देना, वो तो हाँ फ़खर इमाम के साथ आ गई। फ़खर इमाम अच्छे इंसान है, समझदार इंसान, लेकिन उनको अभी तक उनको कोई हिकमत अमली नजर नहीं आ रही है हमें फील्ड के अंदर। अभी हम थोड़ा ना के पार्लियामेंटेरियंस का इसका उसका दुनिया भर भेजें, अपना नज़र पेश करें, उनसे कहें साहब हमें हिमायत। अभी हम थोड़ा सा जाएंगे, फिर हम ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद फिर जहाँ से सिलसिला ख़त्म किया है वहीं से हम दोबारा बात का आगाज़ करेंगे। सो लेट्स हैव ब्रेक। हम किधर भटक रहे हैं? हमें कौन भड़का रहा है? हम करेंगे खुल के बात, सच्चाई और दलील के साथ। आजम सवाती साहब का इस्तीफा लेकिन लिया गया। सर एक सेकंड, आजम मैं भट्ट साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक। आपका स्टेटस को है वो सर एकदम नहीं टूटता है। 21 तोपों की सलामी है पीटीआई को, हाँ। लेकिन वो मजबूरी में दिया गया है। या तो उससे रेवोल्यूशन तोड़ता है या रिफॉर्म्स। People wanted some change, some new faces. एक गरीब के घर में घुसकर उनको मारा। PMLN काफ़ी अरसे से हुकूमत कर रही जी थी। हाँ, Why not Pakistan should be a very strong country in the Muslim world? उभरता हुआ पाकिस्तान, ना नया ना पुराना, बस सिर्फ पाकिस्तान।